السلام علیکم۔ نویں جماعت کے ترجمتہ القرآن میں خوش آمدید۔ آئیے قرآن کریم کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی خاص اور طاقتور دعا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور یہ اس وقت مانگی گئی جب انہیں حکم ملا کہ وہ اپنے دور کے سب سے بڑے، سب سے ظالم بادشاہ یعنی فرعون کے پاس جائیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس ایک دعا کے اندر لیڈرشپ، اسٹریٹجی اور اللہ پر بھروسہ کرنے کے کون سے گہرے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اچھا، کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی بہت بڑی ذمہ داری ملنے والی ہو، خاص طور پر جب سامنے خطرہ بھی ہو، تو تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ حضرت موسیٰ کو جو مشن ملا تھا وہ تاریخ کے شاید سب سے مشکل مشنوں میں سے ایک تھا، اور ان کی تیاری کا جو پہلا قدم تھا نا، وہ ایک دعا تھی۔ ذرا اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک طرف ایک اکیلا انسان اور دوسری طرف ایک پوری سلطنت اور اس کا بے رحم بادشاہ۔ پریشر کتنا زیادہ ہوگا، اور داؤ پر صرف ایک جان نہیں تھی بلکہ ایک پوری قوم کی ہدایت کا سوال تھا۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ دیکھیں، حضرت موسیٰ کی یہ دعا نا صرف کوئی عام سی دعا نہیں تھی، یہ تو ایک پورا اسٹریٹجک پلان تھا، ایک مکمل منصوبہ جس کے 4 بڑے اہم حصے تھے۔ انہوں نے اللہ سے صرف یہ نہیں کہا کہ مجھے کامیاب کر دے، نہیں، بلکہ انہوں نے کامیابی کے لیے جو چیزیں چاہیے تھیں وہ سب ایک ایک کر کے مانگ لیں۔ تو آئیے اس دعا کے پہلے اور سب سے اہم حصے سے بات شروع کرتے ہیں، یعنی اندرونی طاقت حاصل کرنا، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ کوئی بھی باہر کی جنگ جیتنے سے پہلے انسان کو اپنے اندر کی جنگ جیتنی پڑتی ہے۔ پہلی درخواست سیدھی دل کے لیے ہے۔ میرا سینہ کھول دے کا مطلب ہے، یا اللہ مجھے ہمت دے، حوصلہ دے، میرے دل سے ہر طرح کا ڈر، گھبراہٹ، پریشانی سب کچھ نکال دے، تاکہ میں اس بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکوں۔ یہ ہے بنیاد۔ تو پہلا اور سب سے بڑا سبق کیا ملا؟ یہی کہ اصل تیاری اندر سے شروع ہوتی ہے۔ جب دل مضبوط ہونا تو پھر بڑے سے بڑا پہاڑ بھی سر ہو جاتا ہے۔ اندرونی طاقت مانگنے کے بعد دوسری درخواست بالکل پریکٹیکل ہے۔ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ یہ کام آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ اس بھاری بھرکم کام کو میرے لیے آسان بنا دیں، ایسا بنا دیں کہ میں اسے کر سکوں۔ یہ عاجزی اور بھروسے کا کتنا خوبصورت سبق ہے، یہ مان لینا کہ ہماری طاقت محدود ہے اور اصل آسانی تو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، یہ خود میں ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ تو اب ہم اندر کی تیاری سے نکل کر باہر کے وسائل کی طرف آتے ہیں جو اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری تھے، یعنی ایک صاف اور واضح پیغام اور ایک بھروسے مند ساتھی۔ یہ کتنا زبردست پوائنٹ ہے، یعنی پیغام پہنچانے کے لیے صاف اور اثردار گفتگو کتنی ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ نے روانی سے بولنے کی دعا کی تاکہ اللہ کا پیغام بنا کسی شک و شبہ کے بالکل صاف صاف فرعون اور اس کی قوم تک پہنچ جائے۔ مطلب صرف یہ ضروری نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ کیسے کہا جا رہا ہے۔ ایک عظیم پیغام بھی اگر ٹھیک سے نہ پہنچایا جائے تو اپنا اثر کھو سکتا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ کی حکمت اور دور اندیشی نظر آتی ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ اکیلے یہ سب نہ کر پائیں اور انہیں ایک مضبوط سپورٹ کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کس کو چنا؟ اپنے بھائی حضرت ہارون کو، جو ایک بھروسے مند ساتھی تھے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ بڑے چیلنجز کا سامنا اکیلے کرنا ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا۔ ایک اچھا، نیک اور قابل ساتھی تو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا، ان ساری درخواستوں کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی؟ یہ ساری تیاری، یہ پورا منصوبہ آخر کس بڑے مقصد کے لیے تھا؟ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہے اس دعا کا دل، اس کی روح۔ مقصد کوئی ذاتی جیت یا شہرت نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور اس کا ذکر بلند کرنا تھا۔ اسی ایک بات نے پورے مشن کو ایک بہت ہی اونچا اور پاکیزہ مقصد دے دیا۔ اور جب نیت خالص ہونا اور مقصد صرف اللہ کی خوشی ہو تو پھر کام میں مدد اور برکت خود ہی آ جاتی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب اللہ کی طرف سے فوراً جواب آتا ہے، اے موسیٰ، جو کچھ تم نے مانگا وہ تمہیں دے دیا گیا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ کی ایک ایک حکمت بھری درخواست قبول کر لی گئی۔ اس سے ہمارا ایمان اور بھروسہ کتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جب دعا پورے خلوص، سمجھداری اور ایک عظیم مقصد کے ساتھ کی جائے تو وہ اللہ کے ہاں ضرور سنی جاتی ہے۔
اور آخر میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو تسلی دیتے ہوئے اپنا ایک پچھلا احسان یاد دلاتے ہیں کہ کیسے ان کے بچپن میں ان کی حفاظت کی تھی۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ کی مدد کوئی نئی بات نہیں، وہ تو ہمیشہ سے ان کے ساتھ تھی اور آگے بھی رہے گی۔ تو اس پورے شاندار واقعے سے ہم اپنی زندگیوں کے لیے کیا اہم سبق سیکھ سکتے ہیں؟ آئیے ذرا ان کو ایک نظر میں دیکھتے ہیں۔ تو سبق کیا ملا؟ یہی کہ سب سے بڑی جنگیں پہلے اندر لڑی جاتی ہیں۔ کامیابی کے لیے صرف ہمت نہیں چاہیے، بلکہ ایک واضح منصوبہ، ایک قابل اعتماد ٹیم اور سب سے بڑھ کر ایک خالص نیت بھی چاہیے۔ حضرت موسیٰ کی یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی کمزوریوں کو ماننا اور مدد مانگنا یہ طاقت کی نشانی ہے، اور جب مقصد اللہ کی رضا ہو تو راستے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہم سب کے لیے ہے، جب ہماری زندگی میں فرعون جیسے چیلنجز آتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، تو کیا ہم بھی حضرت موسیٰ کی طرح حکمت، پلاننگ اور دعا کے ساتھ ان کی تیاری کرتے ہیں؟ اس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔ Join us and register now for online transformation.